مداد کلماته الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. جی اچھا جی ہم نے آیت نمبر 47 تک کر لیا تھا سورت آل عمران، ٹھیک ہے، اور جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ اب حضرت مریم علیہ السلام جو ہے وہ ہیکل میں ان کی پرورش ہوئی، بہت زیادہ نیک پاک اور عبادت گزار تھیں وہ، اور اپنے محراب میں وہ رہتی تھیں، وہیں پہ عبادت کرتی تھیں جہاں پہ حضرت زکریا علیہ السلام ان کے پاس جا کے ان کو کھانے پینے کی چیزیں دیتے تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ خوشخبری دی گئی، فرشتوں نے آ کے ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے، تمہیں پاک کیا ہے، تمہیں تمام جہان کی عورتوں پر چن لیا ہے، تو تم اپنے رب کی فرما برداری کرو، اس کے لیے سجدہ کرو اور اس رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. یہ ان کو بتایا گیا. اور پھر فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے، ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ خوشخبری دے رہا ہے، یعنی ہم تو صرف ایک پیغام رساں کے طور پر تمہارے پاس آئے ہیں، بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ خوشخبری بھجوائی ہے ایک کلمے کی، اور اس کا نام جو ہے المسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، یعنی ان کو بیٹے کی بشارت دی گئی اور نام بھی بتا دیا گیا. کنیت جو ہے ساتھ حضرت مریم علیہ السلام کی اپنی لگائی گئی کیونکہ ان کے باپ کوئی نہیں تھے، اور پھر ان کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا کہ وجیہن فی الدنیا والآخرہ، کہ وہ بلند مرتبہ ہوگا دنیا اور آخرت میں، اور ومن المقربین، مقربین میں سے ہوگا. یہ بھی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نا جو ان کی خصوصیات تھیں یا ان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کے خاص انعامات ہونے تھے وہ پہلے ہی حضرت مریم علیہ السلام کو فرشتوں نے آ کے بتا دی. یہ بتایا جانا اس لیے بھی ضروری تھا تاکہ ان کی تسلی کرائی جائے، کیونکہ ظاہر ہے اتنی نیک پاک خاتون اور بالکل علیحدہ سے تنہائی میں رہ کے اللہ کی عبادت کرنے والی، ان کے لیے بہت کڑی آزمائش تھی. اگر آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں نا کہ ایک ایسی عورت جو مطلب جو ان کا مرتبہ اور جو ان کا طریقہ کار تھا زندگی گزارنے کا، اور جس طرح سے وہ لوگوں میں نون تھی یا جانی جاتی تھی، وہ یہی تھا کہ وہ بہت زیادہ پاک خاتون اور عبادت گزار ہے. ان کے اوپر اس طرح کی آزمائش آئی کہ کسی کا مائک آن ہے کہ ایک بچے کی ولادت کا ان کے ہاں ہونا یہ ان کو بتایا جا رہا ہے، لیکن اور ظاہرہ جو بن باپ کے اولاد ہوتی ہے اس کی بھی کوئی عزت و تکریم نہیں ہوتی معاشرے میں، اس کو تانے بھی دیے جاتے ہیں، تو اس لیے ان کو پہلے ہی بتا کے ساری تسلی بھی کرائی جا رہی ہے کہ مقربین میں سے ہوگا اور وہ روب و دبدبے والا ہوگا اور بہت زیادہ عزت اور مرتبے والا ہوگا، مقام والا ہوگا. یعنی ایسا کوئی معاملہ نہیں، اور یہی معاملہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رکھا کیونکہ سامنے ان کے منہ پہ جو ہے وہ کچھ ان کو نہیں کہہ سکتے تھے، ان کے پیٹ پیچھے اگرچہ وہ کرتے تھے اس قسم کی باتیں اور حرکتیں، لیکن ان کا ایک ایسا روب تھا. بلکہ انجیل وغیرہ میں اس طرح کی غلط باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں کہ جب ان کو پکڑا یہود نے تو ان کو مارا اور کھینچ کے گھسیٹتے ہوئے لائے. ایسا نہیں ہو سکتا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود یہ بیان کریں کہ وجیہن فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں میں وہ باوقار اور باعزت ہوں گے. تو یہ بہرحال ان کی اپنی گھڑی ہوئی باتیں لگتی ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ بھی بتایا کہ وہ گود میں اور بڑی عمر میں کہولت میں کلام کریں گے لوگوں سے، وہ یکلم الناس فی المہد وکہلا. یہ بھی بہت زیادہ اہم آیت تھی، میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ یہ ان کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو خاص معجزات دیے گئے تھے ان میں سے ایک یہ بھی ان کی زندگی کا معجزہ تھا کہ ایک تو انہوں نے بالکل بچپن میں گود میں، یعنی بچپن بھی نہیں، شیخ اور یعنی ابھی جب وہ پیدا ہی ہوئے ہیں اور حضرت مریم علیہ السلام ان کو لے کر آئی ہیں،
لوگوں کے پاس واپس، کیونکہ وہ دور چلی گئی تھی اپنی زچگی کے وقت، وہ واپس آتی ہیں تو اس وقت پھر جب لوگ ان کو دیکھتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ یہ تم نے کیا کیا اور ان کے اوپر الزام لگانے شروع کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ یہ بچہ تمہارے لیے بول کے گواہی دے گا، تو وہ اس بچے کی طرف تم اشارہ کرنا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت لوگوں سے کلام کیا، اور وہ باقاعدہ ایک کلام تھا، بات تھی، پراپر طریقے سے انہوں نے لوگوں کو بتایا تھا۔ آگے ہم پڑھیں گے اس کی ڈیٹیلز کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں۔ تو یہ یعنی ان کا جو اس طرح مہد میں یا گود میں کلام کرنا، یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، یہ بھی بتایا گیا۔ کہولت کی ایج میں نے آپ کو بتائی تھی 40 سے 50 کے درمیان کی ایج ہوتی ہے، یعنی جوانی اور جوانی کے بعد اور بڑھاپے سے پہلے کی کہولت کی ایج جو ہے۔ اور اس کو بھی بتائے جانے کا مقصد یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے بارے میں آتا ہے کہ 33 سال کی عمر میں وہ دنیا سے اٹھا لیے گئے تھے زندہ آسمانوں پر، اور دوبارہ جو ہے وہ قرب قیامت سے کے وقت وہ تشریف لائیں گے دنیا میں، ٹھیک ہے۔ اور اس وقت آ کر پھر جو وہ کلام کریں گے لوگوں سے، اس کے بارے میں یہ کہلن کی بات آتی ہے۔ ورنہ مہد میں کلام کرنا تو چلو ایک خاص بات ہے، کہولت میں کون کلام نہیں کرتا ہے، سبھی نارمل انسان اس ایج میں بول ہی رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے ان کے واپس آنے کا۔ اور اگر اس کو نہ سمجھا جائے تو پھر تو، یا اس کو نہ مانا جائے، جس طرح کے کچھ فرقے ہیں جو اس کو نہیں مانتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد کو، تو پھر تو قرآن پاک کا یہ بیان ہی ادھورا رہ جاتا ہے نا، یعنی اس کی کوئی ایکسپلینیشن اور ملتی نہیں ہے کہ کیا اس سے مراد ہے، ٹھیک۔ تو یہ بھی اسی وقت ان کو خوشخبری دے دی گئی تھی۔ اور پھر وَمِنَ الصَّالِحِينَ، کہ وہ نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ تو یعنی یہ بھی کہ ایک تو یہ کہ ان کو بھی بتایا گیا کہ نیک پاک ہوگا، اور دوسرا یہ بھی بتایا جانا مقصود ہے کہ انسانوں میں سے ہوگا، یعنی کوئی الوہیت کا عقیدہ جو نصارہ نے گھر رکھا ہے، کیونکہ ساتھ ساتھ ان کو سمجھایا جا رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ بیک گراؤنڈ میں وہ یاد رکھیں کہ جو وقت نجران جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ان کو سمجھایا جا رہا ہے۔ تو صالحین نیکوکاروں میں سے ہوگا، یعنی انسانوں میں سے ہی ہوگا۔ تو یہ سن کے حضرت مریم علیہ السلام ظاہر ان کو حیرت ہوتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے کہتی ہیں کہ ربی انا یکون لی ولد، کہ میرے لیے بچہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے تو کسی بشر نے چھوا بھی نہیں۔ تو ان کو یہ فرمایا گیا کہ ایسے ہی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ تخلیق کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی بات کا، کسی کام کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو بس اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کن فیکون، کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی کرنا ناممکن نہیں ہے۔ اور یہ کن فیکون بھی آپ کہہ لیں کہ یہ ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ اتنا ہی آسان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کہ جیسے یہ کہا جائے کہ ہو جاؤ اور وہ ہو جاتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو تو اتنا بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ظاہر ہر چیز پر قادر ہیں، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت ساری کار فرما ہوتی ہے، اور وہ سارے معاملات کیسے چلتے ہیں۔ بہرحال ہماری سمجھ کے مطابق آپ کہہ لیں، ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ کن فیکون، ٹھیک ہے۔ اچھا، آگے دیکھیں آیت نمبر 48 پڑھیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ اللہ تعالیٰ اسے لکھنا اور لکھنے کی اور حکمت کی اور تورات اور انجیل کی تعلیم دیں گے یا سکھائیں گے اللہ تعالیٰ اس کو۔ اور یعلمہ الکتاب، وہ تعلیم دے گا اس کو، یا جو ہے وہ کے معنی میں، وہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو سکھائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ، وہ سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سکھائیں گے۔ کیا سکھائیں گے؟ الکتاب، کتاب، والحکمت اور حکمت، والتورات والانجیل اور تورات اور انجیل، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کتاب و حکمت، تورات اور انجیل جو ہے وہ سکھائی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ مزید صفات جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، یا ان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کے مزید انعامات ہوں گے، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔
یہ بھی ونس اگین وہی بات تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام جو ان کو مزید اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے اور ان کی تسلی ہو جائے، اور ساتھ ساتھ جو نصارہ ہیں ان کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، کس طریقے سے دنیا میں بھیجا گیا اور کیا کیا ان کو سکھایا گیا۔ تو اب یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں مفسرین کی مختلف رائے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کہ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں، ایک تو ان کا حافظہ بہت اچھا تھا، یعنی میموری بہت زبردست تھی، دوسرا ان کی لکھائی بہت خوبصورت تھی، بہت اچھی طرح سے لکھنا جانتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ سکھایا گیا تھا، یعنی کچھ نویس آپ کہہ لیں۔ تو کتبہ جو ہے یہاں پہ الکتاب کا یعنی وہ لکھنے کے معنوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو باقاعدہ یہ لکھنے پڑھنے کا علم دے دیا گیا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں یہ چیز کم ہوتی تھی، اس طرح کامن تو نہیں تھی جس طرح آج کل کے دور میں، تو یہ ایک خاص یعنی آپ کہہ لیں کہ خوبی ہوتی تھی۔ تو وہ لکھتے بھی تھے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت کی بھی تعلیم دی تھی، یعنی فہم و فراست، دانش مندی، حکمت کے تو مختلف مفہوم ہے، صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا، وزڈم، ان سارے معنوں میں آ جاتا ہے۔ تو اور اس طرح کا اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا تھا کہ تورات جو ہے وہ ان کو زبانی یاد تھی، اور وہ بہت کم عمری میں ہی جب اگر بحث و مباحثہ کرتے تھے علماء کے ساتھ تو وہ زبانی ہی تورات کے حوالے دے دے کر نا تو ان کو چپ کروا دیتے تھے، اور علماء جو ہیں ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ مطلب کوئی عام انسان نہیں ہے، مطلب کوئی خاص یعنی ہے، اور اس کو بہت زیادہ پتہ ہے واقعی۔ تو ایک تو اس کا یہ مطلب لیا گیا، یعنی لکھنے پڑھنے کی ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالخصوص جو ہے وہ تعلیم دے دی گئی تھی، سکھا دیا گیا تھا اسپیشل طریقے سے۔ اور تورات اور انجیل ان کے اوپر جو کتاب اللہ تعالیٰ نے بھیجی تھی، تورات آلریڈی ان کے پاس تھی، وہ بھی ان کو بہت اچھی طرح سے سکھا دی گئی تھی، تورات اور انجیل، ٹھیک ہے۔ اچھا، بعض یہ کہتے ہیں کہ کتاب و حکمت سے ہی مراد ہے آگے تورات اور انجیل، یعنی تورات اور انجیل جو ہے وہ کتاب اور حکمت کی ہی لیے تفسیری الفاظ یوز ہوئے ہیں۔ وہ کیوں؟ کیونکہ یہ جو واو ہوتا ہے نا بیچ میں، عربی میں واو مختلف معنوں میں یوز ہوتا ہے، یعنی ایک تو جس طرح ہوتا ہے نا، اور حرف عطف کے طور پہ، یعنی یہ بات اور وہ بات دونوں کو علیحدہ علیحدہ لے کے بیان کرنے کی۔ بعض دفعہ آپ کو پتہ ہے واو قسمیہ بھی ہوتا ہے، قسم کے لیے، جیسے والعصر، کئی جگہ پہ قرآن پاک میں واو کو قسم کے طور پہ بھی یوز کیا گیا ہے، اور بعض دفعہ واو جو ہے وہ تفسیری معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، ہماری اردو میں بھی ہوتا ہے تفصیلی معنی، یعنی ایک ہی چیز کو آگے بیان کرنے کے لیے کوئی دوسرا لفظ یوز کرنا۔ فار ایگزامپل جیسے ہم کہتے ہیں نا حسن و جمال، سعادت و برکت، تو مطلب تو ایک ہی ہے، حسن کا بھی اور جمال کا بھی، سعادت کا بھی، برکت کا بھی، لیکن ہم ایک ہی لفظ کو اور زیادہ ایکسپلین کرنے کے لیے اگلا ورڈ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں۔ تو کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو الکتاب والحکمتہ کے بعد جو واو ہے، اس کے آگے جو تورات اور انجیل آ رہا ہے، اس سے مراد بیسیکلی یہ ہے کہ وہ یعنی واو جو ہے آپ کہہ لیں کہ یعنی کے معنوں میں، کہ اللہ تعالیٰ ان کو کتاب و حکمت یعنی تورات اور انجیل کی تعلیم دیں گے، کیونکہ تورات جو ہے اس میں سارے قوانین تھے، سارے احکامات تھے، اور انجیل جو ہے اس میں حکمت سے ریلیٹڈ باتیں تھیں، تو اس لیے وہ کتاب و حکمت سے مراد تورات اور انجیل ہی لیتے تھے۔ سوری، یعنی کچھ نے اس کو اس طریقے سے ایکسپلین کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور بعض نے اس کو اس طریقے سے بھی لیا ہے کہ الکتاب سے مراد قرآن پاک، اور حکمت سے مراد جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، اور آگے تورات اور انجیل، وہ اس طرح سے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے تحت ہی آئیں گے، اور وہ جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے ہی دوبارہ آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کتاب اور سنت کی تعلیم بھی دی جائے گی، اور آلریڈی تورات اور انجیل کی جو تعلیم ہے وہ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہی تھی اس وقت بھی، ٹھیک ہے۔ تو یعنی تورات اور انجیل اور پھر قرآن و سنت آج
کے حوالے سے جو ہے تو وہ اس لحاظ سے سب کو وہ اس طرح سے لیتے ہیں. امام شافعی کا یہ قول ہے نا کہ کتاب سے مراد قرآن اور حکمت سے مراد سنت، وہ اس طریقے سے وہ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. تو یعنی وہ آ کے قرآن کی اور سنت کی ہی پیروی کریں گے، کوئی نئی شریعت نہیں لائیں گے. بیسیکلی یہ کہنے کا مطلب ہے. تو جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو مختلف طریقے سے ایکسپلین کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آگے پھر مزید کیا بتایا جا رہا ہے؟ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبَرِّئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الموتى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین. اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں. میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدائشی اندھے کو اور کوڑی کو صحتیاب کر دیتا ہوں یا اچھا کر دیتا ہوں، اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھاتے اور جو کچھ اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو میں تمہیں بتا دیتا ہوں. اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو. وَرَسُولًا اور رسول اِلیٰ طرف بنی اسرائیل کے انی، انا اور چھوٹی یہ انا بے شک اور چھوٹی یہ میں کے لیے، بے شک میں، قد تحقیق یا یقیناً، جئتکم جیم یا حمزہ روٹ ورڈ ہے، آیا ہوں میں تمہارے پاس، کم تمہارے کے پاس، یا لایا ہوں میں تمہارے پاس. آنا لانا دونوں معنوں میں آگے بعض بھی آ رہا ہے نا. تو بی آیتن ساتھ ایک نشانی کے، اگر آپ کہیں گے آیا ہوں میں تمہارے پاس ساتھ ایک نشانی کے، یا آپ کہیں لایا ہوں میں تمہارے پاس ایک نشانی کو، تو بعض عربی کا ترجمہ پھر کو کے معنوں میں ہو جائے گا. ٹھیک ہے، بعض عربی کے مختلف ترجمے ہوتے ہیں. بی آیتن ایک نشانی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، انی بے شک میں، اخلقو میں بناتا ہوں، یا خالم قاف تو تخلیق کے معنوں میں، اور شروع میں حمزہ جو ہے وہ آتائن والا میں کے معنوں میں. ٹھیک ہے، میں صورت دیتا ہوں یا میں بناتا ہوں، لکم لیے تمہارے، من الطینی تین سے یعنی مٹی سے، گیلی مٹی کے لیے تین کا ورڈ آتا ہے جو چکنی مٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کہیئت الطیر، کا جو ہے یہ مانند کے لیے آتا ہے یعنی اس کے جیسا، مانند. اور حیعت جو ہا یا اور حمزہ جو کسی شکل، کسی چیز کی جو ابتدائی شکل و صورت ہوتی ہے نا، ہم کہتے ہیں نا کسی چیز کی حیت ایسی ہے، اردو میں بھی تو ہم یہ ورڈ یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ وہی ورڈ ہے. کہیعتی مانند شکل کے، ہا یا حمزہ، الطیر طیر جو ہے یہ پرندے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ پہلے پڑھ چکے. فَأَنفُخُ پھر میں پھونک مارتا ہوں، پھر کے معنوں میں، الف جو ہے وہ میں کے معنوں میں، اور نون فا اور خوا جو ہے یہ نفخہ یعنی پھونک مارنا اس معنوں میں آتا ہے، جو ہم شیطان سے پناہ مانگتے ہوئے دعا میں بھی پڑھتے ہیں نا، من حمزہ و نفخہ و نفسہ. ٹھیک ہے، تو نفخہ سور بھی آپ نے پڑھا، بس سور پھونکنا، تو پھونک کے معنوں میں. تو فَأَنفُخُ تو میں پھونک مارتا ہوں، فِیہِ اس میں یعنی اس پرندے میں. فَیَکُونُ تو وہ ہو جاتا ہے، طَیرًا پرندہ، بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے اذن کے ساتھ، ساتھ اللہ کے اذن کے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی پہ. اس کو ہائی لائٹ کر لیں. اور ابری الاکمہ، ابری میں اچھا کر دیتا ہوں یا میں ٹھیک کر دے. ابری جو ہے نا یہ بارا اور حمزہ، جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں نا کسی کو مبرہ کرنا. ٹھیک ہے، یعنی عیب سے پاک کرنا، صاف کرنا، پاک کر دینا، اس معنوں میں. برات کا ورڈ جو ہے وہ بھی اسی سے آتا ہے، کسی کی برات ظاہر کرنا.
اور الف جو ہے وہ میں کے لیے آ رہا ہے، آتین والا ہے. تو وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور میں اچھا کر دیتا ہوں. اکمہا جو ہے نا یہ کاف میم ہا جس کی بینائی نہ ہو، اور یہ پیدائشی طور پر یعنی مادہ زاد اندھا جس کو کہتے ہیں نا، بائی برتھ ہی جو اندھا ہوتا ہے اس کے لیے یہ ورڈ آتا ہے. والابرسا، ابرسا با را اور سواد اس کا روٹ ورڈ ہے. یہ ایک سکن ڈیزیز جس کو کوڑ کہتے ہیں ہم اردو میں، لیپروسی جو ہے اس کے لیے یہ آتا ہے. ہم تو عموماً وہ پھلبیری کے لیے برس کرتے ہیں نا، لیکن عربی میں وہ پھلبیری کے لیے اور ورڈ ہوتا ہے. یہ جو برس جو ہے وہ جو باقاعدہ جو کوڑ کا جو مرض ہوتا ہے نا، جو اندر یعنی ڈیپ ڈاؤن وینز تک جو ہوتا ہے، وہ اس کے لیے یہ. تو والابرسا، اور کوڑ والے کو یا کوڑی کو، وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں زندگی دے دیتا ہوں مردے کو یا زندہ کر دیتا ہوں الموتا مردے کو. احیی جو ہے اس میں الف جو ہے وہ میں کے لیے، اور ہا یا روٹ ورڈ ہے زندگی کا. بِإِذْنِ اللَّهِ، ساتھ اذن کے اللہ کے حکم سے. اور انبئکم، میں خبر دیتا ہوں تم سب کو. انبئ میں نون با اور حمزہ تو روٹ ورڈ ہے، اور شروع میں الف جو ہے وہ میں کے معنوں میں الف پیش والا، اور کم تم سب کو. میں خبر دیتا ہوں تم سب کو. بما، ساتھ اس کے، جو ما جو کے لیے آتا ہے، اور بازر بھی ساتھ کے معنوں میں. تأکلون، تم کھاتے ہو. تم کے لیے، حمزہ کاف لام جو ہے یہ کھانے کے لیے آتا ہے، اور باؤ نون پلورل کے لیے، جو تم کھاتے ہو. ٹھیک ہے. وما، اور جو تدخرون، تم ذخیرہ کرتے ہو. یہ بیسیکلی زال خا اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ دال اور جو ہے وہ اور زال وہ مدغم ہو گئے. یہ اس دخرا ورڈ تھا بیسیکلی. تو یہ بھی اس طریقے سے ہیں ایگزامپلس، کچھ اس طرح کے الفاظ. تو زال خا را ہی اس کا روٹ ورڈ ہے. تدخرون، تم ذخیرہ کرتے، تا جو ہے وہ تم کے معنی میں، واو نون پلورل کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. تم ذخیرہ کرتے ہو کہاں پہ؟ فی بیوتکم، بیت کی جمع بیوت یعنی تمہارے گھروں میں. ٹھیک ہے. ان، بے شک، فی ذالکا، اس میں، لآیتن، البتہ ایک نشانی ہے، لکم، لیے تمہارے، ان، اگر، کنتم، ہو تم، مؤمنین، ایمان لانے والے. اچھا، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو خصوصیات بیان کی جا رہی تھیں اسی میں آگے یہ بتایا گیا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، کہ اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول بھی ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بتا دیا کہ وہ کیا کیا ان کی خصوصیات ہوں گی، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ وہ رسول ہوں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کے لیے. یہ کافی سالوں کے بعد آئے تھے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کافی گیپ ہے. ان کے ساتھ حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے جن کا پہلے پڑھ چکے ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام کے جو بیٹے تھے. اچھا، یہاں تک بات کر کے نا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل. اب اس کے بعد جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو خود بات کر کے لوگوں کو بتایا کہ میرے پاس یہ نشانیاں اور معجزات اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے دیے گئے ہیں جو کہ میں لے کر آئی ہوں. اب اس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. بیچ کے جو سارے واقعات تھے ان کا بیان اس کو سکپ کر دیا گیا، حذف کر دیا گیا، کیونکہ آپ دیکھیں قرآن پاک جو ہے نا، ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن پاک کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے کہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک سیکوینس سے بیان ہو رہی ہوں، اور پہلے یہ ہوا پھر وہ ہوا، بہت زیادہ یعنی کوئی ایسا کرونالوجیکل آرڈر بھی آپ کو نہیں ملے گا. اور جہاں پہ جتنی بات بتانا ضروری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اتنی بات بتا دیتے ہیں، اور بعض اس کے بعد بیچ میں اگر کوئی چیز جو اس وقت ضروری نہیں ہے بتانا اس کو سکپ کر کے اس سے زیادہ ضروری جو چیز ہے اس کو بتا دے. تو یہاں پہ چونکہ وقت نجران کو سمجھایا جا رہا ہے، ان کو دلائل دیے جا رہے ہیں،
تو بیچ کی جو ساری چیز تھی، ابھی کیونکہ بات تو چل رہی تھی کہ ابھی حضرت مریم علیہ السلام کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، اور ساتھ ہی اس کے بعد ایک دم بات آ گئی انی قد جئتکم بہ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اب بتا رہے ہیں، یعنی اب وہ پیدا بھی ہو گئے، وہ سارا والا معاملہ ہو گیا، وہ آگے جا کے جب ہم پڑھیں گے ڈیٹیل اس کی، یہاں پہ اب ان کا اپنا بیان بتایا جا رہا ہے کہ وہ خود کیا کہتے تھے، کیونکہ سب سے زیادہ اہم بات نصارہ کو یہی سمجھانا مقصود تھی کہ ان کو یہ سمجھ آ جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود کیا کہتے تھے لوگوں کو جب بھی وہ کوئی معجزات اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن کو دیے گئے تھے وہ دکھاتے تھے، تو ان کا اپنا کلام، ان کی اپنی بات کیا ہوتی تھی، ٹھیک ہے؟ تو کہتے تھے کہ بے شک میں، یعنی اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں ایک نشانی کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے، ٹھیک ہے؟ نشانی سے مراد انجیل بھی لی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور معجزات کو بھی لیا گیا کہ یہ معجزات جو ہیں یہ تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پہ میں لے کر آیا ہوں۔ ان کا اپنا آنا جو ہے وہ بھی ایک نشانی ہی تھا، بہت معجزاتی طریقے سے جس طریقے سے ان کی پیدائش ہوئی، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور ساتھ وہ اپنی جو معجزات ہیں، چونکہ ان کی آگے ڈیٹیلز بتا رہے ہیں تو اس لیے اس سے مراد معجزات بھی لیے گئے ہیں، اور وہ یہ کیا بتا رہے ہیں کہ میں تمہارے لیے تین سے، یعنی چکنی مٹی سے ایک پرندہ بناتا ہوں، کہیئت طیری، مانند شکل پرندے کی، یعنی اس کی حیت جو ہے وہ مٹی کی، میں پرندے کی طرح کرتا ہوں، اور پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ پرندہ بن جاتا ہے اللہ کے حکم سے۔ تو یہاں پہ بھی جو سمجھنے کی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کا یہ معجزہ تھا، جب وہ تبلیغ کرتے تھے، سمجھاتے تھے، تو ساتھ اس طرح کے معجزات بھی وہ دکھاتے تھے۔ معجزات جو ہے نا بیسیکلی معجزہ عاجز کر دینے والا، اس سے ہے یہ معجزہ، یعنی مقصد یہ ہوتا ہے معجزے کا کہ دوسروں کو عاجز کر کے اللہ تعالیٰ کی جو مدد اس نبی کو حاصل ہے اس کو واضح کیا جا سکے کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ کی خاص مدد حاصل ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ معجزہ عطا کیا گیا ہے، تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ واقعی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اور اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے معجزات دیے جاتے تھے رسولوں کو۔ تو یہاں پہ اب ان کا جو ایک معجزہ تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کافی سارے جو معجزات دیے گئے تھے، آپ نوٹ کریں کہ ان کا تعلق جو ہے نا وہ میڈیکل سے ہے، طب سے۔ جس طرح یہاں پہ پہلے ایک چیز انہوں نے یہ بتائی کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ میں گیلی مٹی سے پرندہ بناتا ہوں، اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ زندہ ہو جاتا ہے، لیکن ساتھ انہوں نے کیا بات کی، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ پہلی بھی جب انہوں نے کی بات انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ہی آیا ہوں، تمہاری رب کی طرف سے بھیجا ہوں، جو نشانیاں مجھے دی گئی ہیں وہ بھی تمہارے رب کی طرف سے ہیں، اور میں یہ مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، اس میں پھونک مارتا ہوں اور واقعی وہ زندہ ہو کے اڑنے لگ جاتا تھا۔ تو یہ بھی بِإِذْنِ اللہ، تمہارے یعنی اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے یہ کام ہوتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہاں پہ ایک کلام بتایا جا رہا ہے کہ وہ خود لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ یہ جو معجزہ ہوتا ہے یہ میں نہیں کرتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اللہ کے اذن سے یہ کام جو ہے وقوع پذیر ہوتا ہے، میں تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ایک پیغام رساں، ایک رسول ہوں تمہاری طرف۔ جو مجھے یہ معجزات دیے گئے ہیں یہ میری اپنی کوئی طاقت نہیں ہے، یہ میری کوئی اپنی قابلیت نہیں ہے، یہ تو اللہ کے حکم سے مجھے دیے گئے ہیں، اور جو کچھ ہوتا ہے وہ ہوتا بھی اللہ کے حکم سے ہے، اس کے اذن، اس کی مرضی سے، میرے اس میں کوئی قابلیت نہیں۔ تمام جو انبیاء جن کو معجزات دیے گئے تھے، جب وہ معجزات دکھاتے تھے تو ان کو خود بھی اس چیز کا بہت اچھی طرح سے شعور ہوتا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو طاقت دی گئی ہے، ظاہر ہے ان کو یہ پتہ ہوتا تھا، بتایا بھی جاتا تھا، اور آگے جب وہ لوگوں کو معجزات دکھاتے تھے تو وہ یہ بتاتے تھے کہ یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ کبھی بھی کسی نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جو کچھ وہ معجزات اس کے ہاتھ سے رونما ہو رہے ہیں اس میں اس کی اپنی طاقت ہے، یا وہ اپنی مرضی سے یا اپنی قابلیت سے اس کو منسوب کرتے تھے، ایسا کبھی نہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور یہاں پہ اخلق جو ہے نا، اس میں بھی وہ تخلیق بیسیکلی نہیں مراد ہے، جو اللہ تعالیٰ کے کا تخلیق کرنا ہے، اس سے مراد صورت یا شکل دینا ہے،
جس طرح ہوتا ہے نا، یعنی ایسے وہ گیلی مٹی کو لے کے جس طرح ہم بھی مطلب ایسا کرتے ہوتے بچپن میں، اس کو ایسے کوئی شیپ دے دی، کوئی چیز بنا دی اس کی، یا جیسے کمہار وغیرہ بناتے ہیں، تو اس سے وہ صورت دینا یا وہ شکل دینا مراد ہے. کیونکہ آگے من الطین کا ورڈ آ رہا ہے نا، کہ تین سے یعنی مٹی سے اس کی وہ شیپ دے دیتے تھے اس کو. ٹھیک ہے، اب وہ شیپ تو کوئی بھی دے سکتا ہے، گیلی مٹی سے پرندہ بنانا، وہ تو میں بھی کر سکتی ہوں، آپ بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو معجزہ تھا وہ کیا تھا کہ وہ اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ اڑ جاتا تھا، زندہ پرندہ بن جاتا تھا، لوگوں کی آنکھوں کے سامنے وہ یہ کرتے تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک معجزہ عطا کیا گیا تھا. تو بِإِذْنِ اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو کوئی غلط گمان نہ ہو، یا جو ان کے غلط عقائد ہیں کہ انہوں نے ان کے بارے میں جو الوہیت کا عقیدہ بنا لیا ہوا ہے اس کو درست کیا جا سکے، کہ شاید وہ یہ کام خود کرتے تھے. ٹھیک ہے، یہی جو بات ہے نا بِإِذْنِ اللہ، اس کو نصارہ چھوڑ دیتے ہیں اور غلط گمراہی میں پڑ گئے ہوئے ہیں کہ وہ خود یہ کام کرتے تھے، اسی لیے ان کو الہ سمجھتے تھے. حالانکہ یہ بات اسی لیے کلیئرلی یہاں پہ بتائے گی کہ وہ تو خود یہ کہتے تھے کہ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی مرضی سے میں یہ کرتا ہوں، میرے میں کوئی ایسی طاقت نہیں. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور میں جو پیدائشی جو اندھا ہے اس کو بھی میں زندہ کر دیتا ہوں. اور یہ بھی آپ نے کر کے دکھایا کہ کوئی اس طرح پیدائشی اندھا جو تھا اس کے اوپر بھی آپ ایسے ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ ٹھیک ہو. جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا نا، مسیح کا جو ان کو لقب دیا گیا ہے، اس کے بارے میں اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ وہ ایسے ہاتھ پھیرتے تھے تو برس والا جو مریض ہوتا تھا اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے تھے، مسا کرتے تھے، وہ ٹھیک ہو جاتا تھا، اور جو اندھا ہوتا تھا وہ بھی بالکل ٹھیک ہو جاتا تھا. تو میں اچھا کر دیتا ہوں پیدائشی اندھے کو، اور کوڑی کو، یعنی جس کو کوڑ کا مرض ہوتا ہے اس کے اوپر بھی ہاتھ پھیرتے تھے، وہ بھی بالکل ٹھیک ہو جاتا تھا. اور وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں زندہ کر دیتا ہوں. یہ بھی وہ کر کے دکھایا انہوں نے لوگوں کو بِإِذْنِ اللہ. اس میں بھی ساتھ وہ یہ جب کرتے تھے تو ساتھ لوگوں کو یہ بتا دیتے کہ یہ اللہ کے اذن سے ہے، اگر میں مردے کو بھی زندہ کرتا ہوں تو اللہ کے اذن سے کرتا ہوں. تو جیسا میں آپ کو بتا رہی تھی کہ حضرت عیسیٰ کو جو معجزات دیے گئے تھے وہ طب کے سے ریلیٹڈ تھے، یعنی میڈیکل کے شعبے سے ریلیٹڈ تھے، کیونکہ ہر نبی کو جو معجزات دیے جاتے تھے وہ اس دور کی ضرورت کے لحاظ سے دیے جاتے تھے. یعنی اس دور میں جو چیز زیادہ پاپولر ہوتی تھی، عروج پر ہوتی تھی، اسی کے توڑ کرنے کے طور پر وہ جو ہے دیا جاتے تھے معجزات. یعنی جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے تھے کہ ان کی عصا جو ہے وہ اژدہا بن جاتا تھا، ان کا ہاتھ جو ہے وہ ایسے گریبان سے نکالتے تو وہ چمکتا ہوا ہوتا تھا. تو یہ ان کے جو معجزات تھے یہ جادوگری سے ریلیٹڈ تھے، کیونکہ ان کے دور میں اس ایریا میں جادوگری بہت زیادہ عروج پر تھی، اور بہت بڑے بڑے جادوگر تھے جو اپنی جادوگری دکھاتے تھے، کرتب وغیرہ. تو ان کو اس دور کے مطابق وہ معجزات دیے گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا، ان کے زمانے میں یہاں پہ طب جو ہے وہ بہت زیادہ عروج پر تھا، اور بہت بڑے بڑے طبیب تھے، لیکن ان کے ہاتھ میں بھی یہ نہیں تھا، وہ بھی کسی پیدائشی اندھے کو ٹھیک نہیں کر سکتے تھے، یا جس کو کوڑ ہو جاتا تھا، کوڑ کو لا علاج مرض سمجھا جاتا تھا، اس کو بھی وہ ٹھیک نہیں کر سکتے تھے. اور ظاہر ہے کسی مردے کو زندہ کرنا یہ تو بالکل ہی ناممکنات میں سے تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات اس دور کے حوالے سے دیے تاکہ وہ اس دوران یا اس زمانے میں جو چیز بہت زیادہ جس کے اوپر لوگوں کا فوکس ہے، اس کے حوالے سے جب معجزات دیے جائیں تو لوگ جو ہیں وہ زیادہ اس سے امپریس ہوں گے، اور زیادہ ان کو اس سے اثر ہوگا، اور پتہ چلے گا کہ اچھا یہ تو کوئی خاص انسان ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ایک اور بات بھی وہ آگے کہہ رہے ہیں کہ میں جو تم کھاتے ہو اور جو کچھ تم ذخیرہ کرتے ہو اپنے گھروں میں، یہ بھی ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کر کے بتا دیا جاتا تھا. تو وہ بھی لوگوں کو بتا دیتے تھے کہ ابھی تم یہ کھا کر آئے ہو اور اپنے گھر میں جو ہے یہ چیز چھوڑ کے آئے ہو. ٹھیک ہے. اب آپ کہہ لیں کہ کوئی مائنڈ ریڈنگ کے حوالے سے ان کو کوئی اس طریقے کا کوئی معجزہ تھا، ظاہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بتایا جاتا تھا. بہرحال لوگ اس سے بھی جو ہے وہ حیرت میں آ جاتے تھے، اور پھر یہ بھی ان کا ایک طرح کا معجزہ تھا. تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو زندگی ہے نا وہ تھرو آؤٹ ہی معجزاتی رہی ہے. سب سے پہلے تو ان کی پیدائش،
بن باپ کے ہونا وہ بھی ایک اللہ تعالیٰ نے بالکل ایک خر کی عادت ایک بات کی. اللہ تعالیٰ کے لیے تو ظاہر ہے کچھ کرنا بھی مشکل نہیں ہے، لیکن دنیا میں جو اصول ہیں ان سے بالکل ہٹ کے ان کی پیدائش ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ان کا گود میں بالکل یعنی اسی وقت اس ایج میں ہی یعنی جب وہ پیدا ہوئے اس کے بعد جب ان کو لے کر آتی ہیں ان کی والدہ، تو اسی وقت انہوں نے ایک کلام کیا بہت پراپر طریقے سے، جیسے ایک بڑا انسان جو ہے وہ بولتا ہے یا بات کرتا ہے. وہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ تھا. پھر اس کے بعد یہ والے جو معجزات جن کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ تھا. اور اسی طرح ان کا پھر اس دنیا سے زندہ جسم اور روح سمیت اٹھایا جانا وہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے. تو ان کی پیدائش سے لے کر ان کا اس دنیا سے اٹھائے جانے تک سارے معاملات جو ان کے ساتھ معجزاتی رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں وہی بات ہے کہ پھر لوگ غلط قسم کے عقائد کا شکار ہو گئے. نصارہ نے جو ہے عقیدہ تثلیث اور الوہیت کا عقیدہ ان کے بارے میں قائم کر لیا. اسی کی یہاں پہ نفی کی جا رہی ہے کہ ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو کچھ وہ کرتے تھے وہ تو اللہ کے حکم سے کرتے تھے، وہ خود سے تو نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور یہ اچھا جو یعنی اتنے جو معجزات ان کے جن کا یہاں پہ ذکر کیا ان کو وہ مطلب جب تبلیغ کرتے تھے دکھاتے تھے بالکل لوگوں کی نظروں کے سامنے یہ بالکل سب کچھ ہوتا تھا. لیکن ظاہر ہے وہی بات ہے کہ جب انسان نے نہیں ماننا ہوتا یا ایک وہ اپنی ہٹ دھرمی پہ اڑ گیا ہوتا ہے تو ان کا معاملہ یہی رہا کہ انہوں نے نہیں مانا. کیونکہ مان لیتے تو پھر ظاہر اپنی ساری جو چیزیں وہ کر رہے تھے وہ بھی ساری ان کو چھوڑنی پڑتی. اور یہود کی جس طرح آپ کو پتہ ہے ان کی ایک تاریخی اس طریقے سے رہی ہے کہ وہ تو انبیاء کو انہوں نے قتل بھی کیا. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے جو ہے وہ قتل کیا تھا اسی وجہ سے کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دے رہے تھے اور ان کی تائید کر رہے تھے کہ یہ واقعی اللہ کا نبی ہے. تو انہوں نے ان کو بھی جو ہے وہ قتل کرا دیا. تو بہرحال اس میں وہ یہ بتایا جا رہا ہے ان کو کہ اس میں تمہارے لیے نشانی ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو. یعنی جو ایمان لانے والا ہے وہ تو اس کے اوپر ایمان لے آئے گا کہ وہ اللہ کے رسول تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ معجزات دیے گئے تھے، وہ اللہ کے حکم سے یہ معجزات دکھاتے تھے، اللہ کے عبد تھے، اللہ کے بندے تھے، ان میں کوئی الوہیت کا عقیدہ نہیں تھا. یعنی الوہیت والی ظاہر ہے کسی انسان میں تو صفات ہو ہی نہیں سکتی، الہ تو صرف ایک ہی ہے. تو اگر تم ایمان لانے والے ہو تو ان چیزوں سے سمجھ جاؤ کہ تم نے جو ان کے بارے میں عقیدہ قائم کر رکھا ہے وہ غلط ہے. وہ اللہ کے رسول تھے اور انسان تھے، بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس طرح دیگر انبیاء کو معجزات دیے گئے ان کو بھی یہ معجزات دیے گئے، اور وہ کرتے ہوئے خود بھی یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے اذن سے میں کرتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اگر ایمان لانے والے ہو تو تمہارے لیے اتنی ہی بات جو ہے وہ کافی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں، اس لیے تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو. اور مصدقاً ہوتا ہے تصدیق کرنے والا. ٹھیک ہے. تصدیق کرنے والا ہوں لما اس کے لیے جو بین کہتے ہیں درمیان کو، یدیہ ید کہتے ہیں ہاتھ کو، چھوٹی یہ میں کے لیے آ رہی ہے کہ میرے ہاتھوں کے درمیان. یہ میں آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ ایکسپلین کر چکی ہوں، کیونکہ جو چیز آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہوتی ہے وہ بیسیکلی آپ کے بالکل سامنے ہوتی ہے. تو اس لیے اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے جو میرے سامنے ہے، یعنی جو آلریڈی میرے پاس موجود ہے. من التوراتی، تورات میں سے، اس سے مراد تورات ہی ہے، تورات کی وہ چیزیں جو آلریڈی ہیں. اور لِأُحِلَّ لیے میں حلال کروں، یعنی اس لیے بھی کہ میں حلال کروں یا تاکہ میں حلال کروں. یعنی میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ میں حلال کروں کن چیزوں کو، لکم لیے تمہارے، بعد الذی بعض
وہ چیز حرما جو حرام کی گئی یعنی جو حرام کر دی گئی علیکم تم پر وجئتکم اور میں لایا ہوں تمہارے پاس ایک نشانی کو بآیتن یا آیا ہوں میں تمہارے پاس ساتھ ایک نشانی. بعض عربی کا ترجمہ اگر آپ کو کریں یا ساتھ کریں تو اس طریقے سے تھوڑا سا ڈفرنس آ جاتا ہے. یعنی بعض کی وجہ سے آنا کی بجائے مطلب جو ہے وہ لانا بھی ہو سکتا ہے, یعنی جیم یا حمزہ ہی روٹ ورڈ ہے. آیا ہوں میں تمہارے پاس ساتھ ایک نشانی کے, یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں لایا ہوں میں تمہارے پاس ایک نشانی کو من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. پھر وہی بات کے رب کا ذکر انہوں نے ضرور کیا. فاتقوا اللہ پس ڈرو اللہ سے, وَأَطِیعُونِی اور اطاعت کرو میری. تو واو عین اور نون کے نیچے جو زیر آپ کو نظر آ رہی ہے وہ میری کے لیے. ٹھیک ہے, تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. اچھا, اب آپ دیکھیں وہ ان کو یہ بات بھی ساتھ کہہ رہی ہیں. ایک تو سارے اپنے معجزات کا ذکر جب وہ کرتے تھے تو بتاتے تھے اللہ کی طرف سے, اور ساتھ یہ بھی بتاتے تھے کہ میرے ہاتھوں میں جو کچھ ہے آلریڈی, یعنی جو چیز پہلے سے موجود ہے, یعنی تورات جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو نازل ہوئی کتاب اور جو شریعت, کہ میں اسی شریعت موسیٰ کی تصدیق کرنے والا ہوں. میں اس کو کوئی ختم کرنے والا نہیں ہوں, میں اس کے کوئی اگینسٹ جا کے باتیں نہیں کر رہا. آپ دیکھیں جس طرح آج کے دور میں تو جو مفکر اور فلسفی ہوتے ہیں نا, ان کا تو یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے سے پچھلا جو فلسفی یا مفکر اس کی جو بھی نظریات ہوتے ہیں یا اس کی جو فلسفیانہ باتیں ہوتے ہیں ان کو رد کرتے ہیں اور اپنا نظریہ پیش کرتے ہیں. بلکہ یہی ضروری سمجھا جاتا ہے کہ وہ زیادہ بہتر کہ جو اپنا نظریہ لے کر آئے پچھلے والے کو جو ہے وہ رد کرے. لیکن انبیاء اور رسول جو ہے ان کی خصوصیت یہ ہوتی تھی کہ وہ اپنے پچھلے سے آنے والے جو رسول ہوتے تھے یا جو ان کی کتابیں یا ان کی جو باتیں ہوتی تھی ان کی تائید ہی کرتے تھے, کیونکہ جو بنیادی باتیں ہوتی تھی وہ سب کی ایک ہی ہوتی تھی. ٹھیک ہے نا, اللہ پہ ایمان, فرشتوں پر ایمان, رسولوں پر ایمان, آخرت کے دن پہ ایمان, نیک کام کرنا, غلط باتوں سے رکنا, یہ ساری چیزیں بنیادی پیغام تو ہمیشہ سے ایک ہی رہا. ٹھیک ہے, تو وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ میں جو میرے پاس آلریڈی جو یہ چیز موجود ہے تورات, میں تو اس کی تصدیق کرنے والا ہوں. ٹھیک ہے, اور میں اس لیے آیا ہوں کہ میں تمہارے اوپر ان چیزوں کو حرام کر دوں جو کہ حلال کر دوں جو کہ تمہارے اوپر حرام کر دی گئی, وَلِأُحِلَّ تاکہ میں حلال کر دوں لکم تمہارے لیے بعد الذی حرم علیکم بعض وہ چیزیں جو تمہارے اوپر حرام کر دی گئی. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یا تو وہ چیزیں جو کہ بطور سزا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر حرام کر دی تھی, یا پھر وہ چیزیں ہیں جو ان کے علماء نے خود ہی سے اپنے کوئی اجتہاد کہہ لیں یا اپنے ہی ذہن کی اختراع کر کے اپنے اوپر حرام کر دی تھی, جو کہ ان کی ایک غلطی تھی. تو یہ دونوں چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. تو جس طریقے سے اب یہ ڈیٹیلز آپ آگے پڑھیں گے سورۃ النساء میں آیت نمبر 160 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہودی ہو گئے ان کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر بعض طیبات کو حرام کر دیا تھا, کیونکہ وہ ان کا یہ ظلم تھا کہ وہ اللہ کی راہ سے روکتے تھے. سورۃ النساء آیت نمبر 160 آپ نوٹ کر لیں اگر آپ نے پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کہہ لیں کہ ان کہ اپنے حرکتوں کی وجہ سے بطور سزا ان کے اوپر بعض طیبات جو ہیں ان کو حرام کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے, اور اسی طرح سورۃ الانعام آیت نمبر 146 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ان لوگوں پر یعنی جو یہودی ہو گئے ہم نے ان پر ناخن والے جانور اور بعض جانوروں کی چربی جو ہے وہ حرام کر دی. ٹھیک ہے, وہ یہ مطلب یہ چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ کچھ تو ایسی چیزیں تھیں جو ان کے اوپر حرام کر دی گئی تھی اللہ کی طرف سے, اور کچھ جو ہیں انہوں نے کچھ معاملات ایسے بھی تھے کہ انہوں نے خود سے ہی کوئی غلط عقائد اپنے کر کے نا, فار ایگزامپل حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے. اب اس کی کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے, ان کی ناپسندیدگی بھی ہو سکتی ہے, یعنی پسندیدگی یا ناپسندیدگی کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے. بعض کا یہ کہنا ہے کہ ان کو کوئی ایسی کوئی پرابلم, کوئی ڈیزیز کوئی ایسی ہوگی تھی جس کی وجہ سے ان کو منع کیا گیا تھا, وہ نہیں کھاتے, تو انہوں نے اس اونٹ کے گوشت کو اپنے اوپر خود سے ہی حرام کر لیے تھے کہ ہم نے بھی یہ نہیں کھانا.
اس طرح سبت کا جو دن ہوتا تھا اس میں ان کے لیے ہوتا تھا کہ انہوں نے کوئی دنیاوی کام نہیں کرنے، تو انہوں نے اس میں بھی اتنی سختیاں اپنا لی تھی کہ بہت زیادہ کوئی ضرورت کا بھی، کسی کی مریض کے لیے بھی ہیلپ کرنے کے لیے جانا ہوتا تھا یا اس کی عادت کرنے کے لیے، اس کے لیے بھی وہ نہیں جاتے تھے. تو یہ جو اس طرح کی ان کی گردنوں پہ پھر توپ آگے ہوئے تھے یا ان کے لیے سختیاں ہو گئی تھی، ان کو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے ہٹایا اور ان کو بتایا کہ یہ جو ہے یہ آسانیاں کرنے کے لیے میں تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں. بلکہ اسی وجہ سے وہ ان کی جان کے درپے بھی ہو گئے تھے. جو سب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس کو اس طرح کی پابندیاں اتنی سختی تک کی نہیں ہے، اور ان کو انہوں نے تھوڑا کم کیا تو اس پہ بھی جو ہے یہود ان کے اگینسٹ ہو گئے تھے اور ان کو مرتد کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ تو دین سے ہٹ گیا ہے اور ہمارے دین میں جو باتیں اسے ہٹا کے ہمیں غلط چیزیں بتا رہے ہیں. حالانکہ اتنے واضح نشانیاں تھیں. بہرحال تو یہ مراد ہے ولی احل لکم بعد الذی حرم علیکم، یعنی جو تمہارے اوپر حرام کر دیں گے، جس میں دونوں طرح کی آست ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی کچھ کی اور کچھ انہوں نے خود ہی سے کر لی تھی. اچھا تو یہ انہوں نے بتایا، اور ساتھ یہ بھی کہ وجئتکم بآیۃ من ربکم، اور میں تمہارے پاس ساتھ ایک نشانی کے آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے. ٹھیک ہے، نشانی سے مراد معجزات بھی، نشانی سے مراد تو انجیل بھی، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، فاتقوا اللہ واطیعون، ساتھ وہ یہی کہتے تھے، یہ بھی سب سے اہم بات، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، واطیعونی، اور میری اطاعت کرو. رسول جو ہے نا ان کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ میری اطاعت کرو. رسول کی اطاعت بہرحال اللہ ہی کی اطاعت ہوتی تھی. تو وہ یہاں پہ لوگوں کو بہت کلیئرلی یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. خود وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو. ٹھیک ہے، یعنی ڈر اللہ کا ہو اور اطاعت رسول کی ہو. یہ ہے اصل چیز جو کہ سامنے ہونی چاہیے، کیونکہ رسول کی اطاعت جو ہے وہ اللہ ہی کی اطاعت ہوتی ہے، لیکن وہ ساتھ اللہ کے ہی فرما بردار ہونے کا بیسیکلی ایک لحاظ سے وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ اللہ کا ڈر اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. میں بھی اللہ کا ہی بھیجا ہوا ہوں، جو میں تمہیں معجزات دکھاتا ہوں یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی مجھے دیے گئے ہیں، اور تم اسی سے ڈرو، اسی کے پاس تم نے جانا ہے. کہ جو سچا داعی ہوتا ہے وہ اللہ کا ہی خوف پیدا کرتا ہے نا. اور یہ تبلیغ کا اصول ہے کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے، خود سے نہیں جوڑنا. اپنی کوئی چیز نہیں ایسی بیان کرنی. کسی نبی کا بھی کبھی یہ معاملہ نہیں رہا کہ اس نے اپنے آپ سے جوڑا ہو یا اپنی طرف کسی چیز کو منسوب کیا ہو. تمام جو انبیاء رسول ہوتے تھے ان کا یہی معاملہ ہوتا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہی طرف منسوب کر کے ہر معجزے کو بھی دکھاتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے ہی ڈراتے تھے اور اللہ کے سامنے ہی حاضر ہونے کی بات بتاتے تھے. سب کا یہی رہا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے بتایا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. رسول جتنے بھی آئے ہیں نا انہوں نے اپنی اطاعت کی بات کی ہے. رسول اور نبی میں کچھ تھوڑا فرق جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ نبی جو ہے وہ عام ہوتے ہیں، رسول جو ہے وہ خاص ہوتے ہیں. سب کا کام یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دین ہے، جو پیغام ہے وہ آگے لوگوں تک پہنچانا. لیکن ہر رسول جو ہے وہ نبی تو ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا، کیونکہ رسول جو ہے وہ خاص ہوتا ہے، نبی عام ہوتا ہے. یعنی رسول جو ہے وہ آپ یہ کہہ لیں کہ ایک اسپیشل ڈیزگنیشن ہوتی ہے. جیسے آپ سمجھ لیں کہ کسی ادارے میں فرض کریں کسی نے سی ایس ایس کا ایگزام کر لیا، اب وہ ایگزام کی ڈگری تو سب کے پاس ہے، لیکن آگے اس کو کسی خاص جگہ پہ اپوائنٹ کیا جانا وہ ہر ایک کو نہیں ہوتا. وہ کسی ایک کو وہ ڈیزگنیشن دی جاتی ہے اور اس کو اس کے طور پہ بھیجا جاتا ہے. یا جس طرح آپ کہہ لیں کہ جس طرح فوج وغیرہ میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آفیسرز تو سب ہوتے ہیں، لیکن پھر آگے ان کو مختلف جگہوں پہ اپوائنٹ کیا جاتا ہے. ایک ہی رینک کے لوگ ہوتے ہیں لیکن کسی ایک کو کسی خاص جگہ پہ کوئی خاص ڈیزگنیشن دے کے وہاں پہ اس کو بھیجا جاتا ہے اور اس کا پھر وہ ٹائٹل بھی ہوتا ہے کہ وہ وہاں کا سی او ہے یا وہ وہاں کا او سی ہے، اس طرح سے. حالانکہ رینکس ایک ہی ہوتے ہیں. تو رسول جو ہے نا وہ خاص ہوتے ہیں اور ہر رسول نے اپنی اطاعت کی بات ضرور کی ہے. نبی جو ہے وہ صرف تبلیغ ہی کرتے تھے، لیکن رسول کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے وَأَطِیعُونِی. ٹھیک ہے، اور رسول جو ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تھا کہ
رسول کو قتل نہیں کیا جا سکتا تھا. ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خاص آپ کہہ لیں کہ حفاظت، یہ خاص معاملہ ان کا ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسپیشلی اپوائنٹڈ ہوتے تھے. انبیاء تو بہت سارے ہیں جن کو قتل کیا گیا، جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو بھی انہوں نے، یہود نے تو بہت سے انبیاء کو قتل کیا ہوا، ان کی تاریخ تو بھری پڑی ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی جان کے یہ درپے ہو گئے تھے، ان کو بھی انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی وہ سازش ناکام کی تھی. بہرحال یہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ رسول جو ہے وہ ہمیشہ اپنی اطاعت کا درس دیتے تھے. نبی کے معاملہ ایسا نہیں ہوتا تھا، اور لیکن رسول بھی جو دیتے تھے ان کا کہنے کا مقصد ہی ہوتا تھا بیسیکلی وہ تھی تو اللہ تعالیٰ کی ہی اطاعت. لیکن وہ جو کو خاص جو تبدیلیاں ہوتی تھیں وہ بھی بتا دیتے تھے کہ یہ اب تم نے نہیں کرنا ہے، یہ تمہارے لیے آسانی کر دی ہی ہے. لیکن بیسک تو ظاہر ہے جو پیغام ہوتا تھا وہ سب کا ایک ہی ہوتا تھا. فاتقوا اللہ واطیعونی، یہ بات بھی اسپیشلی نصارہ کے کانسیپٹ ٹھیک کرنے کے لیے بتائی گئی ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری پیروی کرو. یعنی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہی تھے جس طرح کے پہلے رسول بھیجے گئے تھے، اور وہ بھی وہی باتیں کرتے تھے. یعنی ان کے بارے میں جو تمہارا الوہیت کا عقیدہ یا تثلیث کا عقیدہ جو تم لوگوں نے بنا لیا ہوا ہے کہ وہ غلط ہے. بیسیکلی ساتھ یہ باتیں اس لیے بھی بتائی جا رہی ہیں. آگے پھر دیکھیں مزید اس کی تائید کے لیے کہ وہ کیا کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. بے شک اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، پس اس کی بندگی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. ان بے شک اللہ تعالیٰ ربی، چھوٹی یہ میں کے لیے آ رہا ہے، میرا رب ہے، اور ربکم رب ہے تم سب کا بھی. ٹھیک ہے، ربی میرا رب ہے، ربکم اور رب ہے تمہارا. فاعبدوہ پس بندگی کرو اس کی، یا تو بندگی اب جو ہے وہ بندگی کے معنوں میں، اور ہو اس کی. ھذا یہ صراط راستہ ہے، مستقیم سیدھا، قام یقوم سے مستقیم قام. اب یہ بھی بہت زیادہ ایک اہم بات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے ہر دفعہ جب بھی وہ تبلیغ کرتے تھے، تو یہ بھی یہاں پہ بتائی گئی، اور یہ بھی اسی لیے بتائی گئی ہے کہ ان کو الہ جو تم مانتے ہو وہ غلط مانتے ہو، کہ یہ تمہارا عقیدہ غلط ہے، کیونکہ وہ تو خود یہ کہتے تھے کہ بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور اللہ تمہارا بھی رب ہے. رب کے معنوں میں خالق بھی، مالک بھی، مدبر بھی. میں آپ کو دفعہ بتاتی ہوں کہ جب بھی رب کا ورڈ آئے نا تو یہ تینوں چیزیں ذہن میں لے آیا کرے. خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، مدبر بھی وہی ہے. یعنی تخلیق کرنے والا بھی وہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہی ذات. اور جب تخلیق کرنے والا وہی ہے تو مالک بھی وہی ہے. ہر طرح کے ملکیت کا جو ملکیت کے قوانین یا جو یعنی ایک طاقت ہے ملکیت کی وہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے. اور پھر مدبر یعنی تمام چیزوں کی تدبیر کرنے والا، تمام کل کائنات کی اور کائنات کی تمام جو مخلوقات ہیں ان سب کی زندگیوں کی تدبیر کرنے والا، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے. ٹھیک ہے، تو اور یعنی ان سب باتوں سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت بھی وہی تھی جو کہ دیگر انبیاء کی دعوت تھی، کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو رب ہے، وہی خالق، وہی مالک، وہی مدبر. تو پھر عبادت کے لائق بھی وہی ہے. میرا بھی رب وہی ہے، تمہارا بھی رب وہی ہے. یہ بات وہی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء نے یہی پیغام دیا ہے کہ ایک اللہ ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے. اس کے علاوہ کبھی کسی نبی نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس طرح کے لوگوں نے عقائد بنا لیے انبیاء کے بارے میں. مقتدر اعلیٰ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات. ٹھیک ہے، تو جو رسول ہے اس کی اطاعت، اس کا اتباع، اس کی پیروی تو کرنی ہے، لیکن وہ ہے صرف اللہ کا ایک بھیجا ہوا، ایک اپوائنٹڈ، اس کا اللہ تعالیٰ کا ایک نمائندہ ہے، اللہ کے ایک نمائندے کی حیثیت سے رسول کو لینا ہے. ورنہ عبادت
جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کو قادر مطلق سمجھنا ہے اور اسی کو ایک الہ سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اتنا مفصل تعارف کرایا گیا ہے، کیونکہ عقائد بہت خراب ہو چکے تھے. ایک تو یہود جو ہیں وہ تو ویسے ہی ان کو ولد الزنا کہتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، اور نصارہ جو ہیں ان کو ولد اللہ کہتے تھے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ہی اولاد، اللہ کا بیٹا ہے. وہ یہ اس قسم کے ان کے عقائد ہو گئے تھے. تو یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات بالخصوص نازل کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی جو کلمات ادا کیے گئے تھے ان کو یہاں پہ بیان کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ان کو سمجھایا جائے کہ تم لوگ کس قدر غلط گمراہی کا شکار ہو چکے. وہ تو خود یہ باتیں کرتے تھے، وہ تو خود کہتے تھے کہ میرا بھی رب اللہ ہے، تمہارا بھی رب وہی ہے، پس اسی کی بندگی اختیار کرو. یہاں پہ بھی جو ہے نا، آپ عبد کو صرف رسم عبادت کے طور پہ نہ لیں، بندگی کے معنوں میں اگر لیں تو وہ زیادہ صحیح پتہ چلتا ہے. یعنی بندگی، غلامی، کہ سب چیزیں جو ہے وہ اللہ ہی کے مطابق کرنی ہے. یعنی اس میں صرف عبادت کے طریقے نہیں آ جاتے، پوری زندگی کا جو نظام ہے، پورا طریقہ، ہر شعبے میں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ ہی کی بات مانی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ ہی کی پسند و ناپسند جو ہے اس کو مد نظر رکھا جائے گا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے خود یہ کہا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، کہ میرا رب بھی وہی ہے اللہ تعالیٰ اور تمہارا رب بھی وہی ہے اللہ تعالیٰ، پس اسی کی بندگی کرو، اسی کے غلام بن کر رہو. کوئی اور الہ نہیں ہے. کبھی انہوں نے یہ نہیں دعویٰ کیا کہ تم مجھے الہ سمجھو یا میرے بارے میں کوئی ایسا عقیدہ قائم کرو. تو یہ جو انہوں نے سارے غلط عقیدے گھڑ لیے تھے وہ بیسیکلی ان سارے معجزات کی وجہ سے تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے. آگے اللہ تعالیٰ اس کو مزید اور بھی ایک طریقے سے ایکسپلین کریں گے کہ عیسیٰ کی مثال تو ایسی ہے جیسے آدم علیہ السلام کی مثال ہے. اس کو بھی ہم آگے پڑھتے ہیں. بہرحال ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا ھذا صراط مستقیم، سیدھا راستہ یہی ہے، جو اصل سچی صحیح بات ہے، جو ہدایت کی طرف لے جانے والی ہے، وہ یہی بات ہے. باقی راستے جتنے بھی ہیں نا وہ پھر گمراہی کی طرف ہی لے جانے والے ہیں. یعنی اگر ان چیزوں سے ہٹو گے، ان باتوں کا انکار کرو گے تو پھر تم گمراہی میں پڑ جاؤ گے. سیدھا راستہ کیا ہے؟ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، میرا بھی رب اللہ ہے، تمہارا بھی رب ہے اللہ ہے، اسی کی بندگی کرنی ہے. اور ساری باتوں پہ بھی آپ پیچھے جو بیان ہوئی ہے اس پہ بھی آپ اس چیز کو اپلائی کر سکتے ہیں کہ ھذا صراط مستقیم کو، کہ یہی سیدھا راستہ ہے کہ بندگی ایک رب کی ہی کرنی ہے. خالق مالک مدبر وہی ہے. میں جو یہ تمہیں معجزات دکھا رہا ہوں یہ اس میں میرا کوئی کارنامہ نہیں ہے، یہ اس میں میری کوئی قابلیت نہیں، یہ تو سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے دی گئی ہیں، تائید ہے اللہ کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے اذن سے ہی میں یہ سب کچھ کر پاتا ہوں، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور کہ جو تمہارے پاس تورات ہے میں اس کی بھی تصدیق کر رہا ہوں، اور کچھ چیزیں جو تم نے اپنے اوپر حرام کر دی ہیں میں ان کو حلال کرنے کے لیے آیا ہوں. تو اگر ان ساری باتوں کو اس طریقے سے لے لو تو یہ سیدھا راستہ ہے، یہی تمہارے لیے ہدایت کا راستہ ہے. اس سے ہٹو گے تو گمراہی میں پڑ جاؤ. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ یہی بتانا مقصود ہے کہ وہ خود بھی اللہ کے عبد تھے، وہ بندہ بشری تھے، وہ رب نہیں تھے. انہوں نے کبھی خود کو رب نہیں کہا، انہوں نے کبھی اپنی معجزات کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ وہ خود دکھاتے ہیں. اور ہمیشہ یعنی ان کی جو بات اور ان کا کلام اور ان کی جو تبلیغ تھی اس کا مین پوائنٹ یہی تھا. وہ خود بھی اللہ تعالیٰ کے عبد ہونے کی حیثیت سے ہی اپنا تعارف کراتے تھے، اور کر کے بھی کوئی معجزات لوگوں کو یہی بتاتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہاں عبادت جو ہے وہ بندگی، غلامی، اور عبادت آپ کو پتہ ہے پھر ہر وقت ہمیشگی کی بندگی، یہ بھی اس میں آتا ہے. ہر وہ قول، ہر وہ فعل جو اللہ کو پسند ہو، قولی عبادت، مالی عبادت، جسمانی عبادت، سبھی اس میں آ جاتا ہے. اس سے مراد صرف محض رسوم عبادت ہی ہے، یہ یاد رکھیں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہی سیدھا راستہ ہے. اب 12 سے اوپر ہو گیا. اگلی آیت جو ہے وہ کافی ڈیٹیل والی ہے حواریوں کے بارے میں. اس کو انشاءاللہ تعالیٰ نا ہم کل کر لیں گے، ورنہ پھر یہ یا تو جلدیوں میں ہوگی یا رہ جائے گی.
تو بس ہم اتنا ہی رکھتے ہیں ابھی آیت نمبر 51 تک، اور ابھی ہم اس کی تلاوت سن لیتے ہیں. جی. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. دعا کر لیجئے، اور دعا کے بعد جو کل اسپیشلی وہ لوگ جن سے وہ حدیث کے اوپر ڈسکشن ہو رہی تھی، اگر وہ صرف 2-3 منٹ کے لیے یا 3-4 منٹ کے لیے میرے ساتھ رہیں تو میں اس کو ایکسپلین کر دوں گی. میں نے اس کو تھوڑا سا چیک آؤٹ کیا تھا. ٹھیک ہے، ابھی دعا کر لیجیے.